اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج حصہ سوئم۔ امام بخاری مالک بن ساسا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل ہے۔ پھر آسمان سے فرشتوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں۔ کہا گیا کہ انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا بہت اچھا اور مبارک ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو آدم علیہ السلام ملے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو صالح بیٹے اور صالح نبی کو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام میرے ہمراہ اوپر چڑھے یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچے اور انہوں نے کہا اس کا دروازہ کھلوایا۔ پوچھا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔ دریافت کیا گیا تمہارے ہمراہ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا کہ وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ اس دوسرے آسمان کے دربان نے کہا خوش آمدید، ان کا آنا بہت اچھا اور مبارک ہے، یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا۔ پھر جب میں وہاں پہنچا تو وہاں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ملے۔ وہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، ان دونوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو اخ صالح اور نبی صالح کو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان پر لے گئے اور اس کا دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔ جبرائیل سے دریافت کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر دریافت کیا گیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ اس کے جواب میں کہا گیا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا بہت ہی اچھا اور نہایت مبارک ہے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ پھر جب میں وہاں پہنچا تو یوسف علیہ السلام ملے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا خوش آمدید ہو اخ صالح اور نبی صالح کو۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھے چوتھے آسمان پر لے گئے اور اس کا دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔ پھر دریافت کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ چوتھے آسمان کے دربان نے کہا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا بہت ہی اچھا اور مبارک ہے، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ پھر جب میں وہاں پہنچا تو ادریس علیہ السلام ملے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد کہا خوش آمدید ہو اخ صالح اور نبی صالح کو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے یہاں تک کہ 5ویں آسمان تک پہنچے اور انہوں نے دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔ دریافت کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ 5ویں آسمان کے دربان نے انہیں کہا خوش آمدید ہو، ان کا آنا بہت ہی اچھا اور مبارک ہے۔ پھر جب میں وہاں پہنچا تو ہارون علیہ السلام ملے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر کہا خوش آمدید ہو اخ صالح کو اور نبی صالح کے لیے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے اوپر لے کر گئے یہاں تک کہ ہم 6ٹھے آسمان پر پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کا دروازہ کھلوایا۔
پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔ دریافت کیا گیا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس فرشتے نے کہا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا بہت ہی اچھا اور مبارک ہے۔ میں وہاں پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام ملے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو اخ صالح کو اور نبی صالحہ کو۔ پھر جب میں آگے بڑھا تو وہ روئے۔ ان سے پوچھا گیا آپ روتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے بعد ایک مقدس لڑکا معبوس کیا گیا جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے 7ویں آسمان پر چڑھا لے گئے اور اس کا دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس فرشتے نے کہا خوش آمدید ہو، ان کا آنا بہت اچھا اور نہایت مبارک ہے۔ پھر جب میں وہاں پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام ملے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو ابن صالحہ کو اور نبی صالحہ کو۔ پھر میں سدرۃ المنتہا تک پہنچ گیا تو اس درخت سدرہ کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے دانتوں، ہاتھی کے کانوں جیسے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے، اور وہاں 4 نہریں تھیں، 2 پوشیدہ اور 2 ظاہر۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ نہریں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا ان میں جو پوشیدہ ہیں وہ تو جنت کی نہریں ہیں، اور جو ظاہر ہیں وہ نیل و فرات ہیں۔ پھر بیت المعمور میرے سامنے ظاہر کیا گیا۔ اس کے بعد مجھے ایک برتن شراب کا اور ایک دودھ کا اور ایک برتن شہد کا دیا گیا۔ میں نے دودھ کو لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہی فطرت دین اسلام ہے، آپ اور آپ کی امت اس پر قائم رہیں گے۔ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جس سے آگے فرشتے نہیں جا سکتے، اور نہ کسی کو یہ علم ہے کہ سدرۃ المنتہا کے ماورا کیا ہے۔ شہداء کی روحیں بھی یہاں تک جاتی ہیں۔ حسن بصری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب جلیل کے قریب کے مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھ سے الگ ہو گئے اور کہا اگر میں ایک پور کے برابر بھی قریب ہوا تو جل جاؤں گا۔ علامہ عبد الوہاب شارانی شیخ محی الدین ابن عربی سے نقل کرتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف عروج کرایا گیا۔ اس کے پھل مٹکوں کے برابر تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ آپ نے اس کو دیکھا درا حالانکہ اس کو اللہ کی طرف سے نور نے ڈانپ رکھا تھا، اور کوئی شخص اس کی کیفیت بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ شدت نور کی وجہ سے آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ آپ نے دیکھا سدرہ کی جڑ سے 4 دریا نکل رہے ہیں، 2 دریا ظاہری تھے اور 2 دریا باطنی تھے۔ آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ظاہری دریا نیل اور فرات ہیں اور باطنی دریا جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور نیل اور فرات بھی قیامت کے دن جنت میں جائیں گے، اور یہ جنت میں شہداء اور دودھ کے دریا ہوں گے، شہد اور دودھ کے دریا ہوں گے۔ شیخ ابن عربی نے کہا ان دریاؤں سے پینے والوں کو مختلف قسم کے علوم حاصل ہوتے ہیں، اور بتایا کہ بنو آدم کے اعمال سدرۃ المنتہا کے پاس رک جاتے ہیں، اور یہ روحوں کی جگہ، روحوں کی جائے قرار ہے۔ اوپر سے جو چیزیں نیچے نازل ہوتی ہیں یہ ان کی انتہا ہے، اوپر سے کوئی چیز نیچے نہیں جا سکتی، اور جو چیزیں نیچے سے اوپر جاتی ہیں
یہ ان کی بھی انتہا ہے، نیچے سے کوئی چیز اس کے اوپر نہیں جا سکتی، اور یہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جائے قیام ہے۔ اس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براق سے اترے اور آپ کے لیے رف رف سبز رنگ کا تخت لایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رف رف پر بیٹھے اور جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رف رف کے ساتھ نازل ہونے والے فرشتے کے سپرد کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے آگے چلنے کا سوال کیا تاکہ آپ کو ان کی وجہ سے انسیت رہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا میں اس پر قادر نہیں ہوں، اگر میں ایک قدم بھی چلا تو جل جاؤں گا۔ ہم میں سے ہر فرشتے کے لیے ایک معروف جائے قیام ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ سیر آپ کو اس لیے کرائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نشانیاں دکھائے، آپ اس سے غافل نہ ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل نے آپ کو الوداع کہا اور آپ اس فرشتے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ رف رف آپ کو لے کر روانہ ہوا حتیٰ کہ آپ مقام استوا پر پہنچے، جہاں آپ نے صریف اقلام قلم چلنے کی آواز سنی، اور اقلام الواح میں اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو لکھ رہے تھے جو اللہ اپنی مخلوق کے متعلق جاری فرماتا ہے، اور ملائکہ جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، اور ہر قلم ایک فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو کچھ عمل کرتے ہو ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ پھر آپ نور میں تیزی سے دوڑے، اور جو فرشتہ آپ کے ساتھ تھا وہ پیچھے رہ گیا۔ جب آپ نے اپنے ساتھ کسی کو نہ دیکھا تو آپ گھبرائے، اور عالم نور میں آپ حیران و پریشان تھے، اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کیا کریں۔ اب فرشتہ تھا نہ رف رف تھا، آپ کے ہر طرف نور تھا، اور آپ عالم وجد میں دائیں بائیں جھوم رہے تھے۔ اس وقت آپ نے دیدار کی اجازت طلب کی تاکہ اپنے رب کے حضور خاص میں داخل ہوں۔ تب حضرت ابو بکر کی آواز سے مشابہ ایک آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہریے، آپ کا رب صلاۃ پڑھتا ہے۔ آپ اس آواز سے متعجب ہوئے اور دل میں سوچا کہ کیا میرا رب نماز پڑھ رہا ہے؟ جب آپ کے دل میں تعجب پیدا ہوا اور آپ ابو بکر کی آواز سے مانوس ہوئے تو آپ پر اس آیت کی تلاوت ہوئی، وہ جو تم پر صلاۃ پڑھتا ہے اور اس کے فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذہن اس طرف متوجہ ہوا کہ اس سے مراد نماز نہیں بلکہ اس سے اللہ کی رحمت کا نزول ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حضرت شریفہ میں داخل ہونے کا اذن ملا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی جو وحی نازل کرنی تھی، اور آپ کی آنکھ نے وہ جلوہ دیکھا جس کو آپ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔